نبی صاحب آپ نے سنا ایک دو پوائنٹس اٹھائے رانا ثناء اللہ صاحب نے. ایک تو کہ جناب ہونٹ خشک ہو گئے تھے, چہرے لٹکے ہوئے تھے, اور دوسرا ہماری اوفینسو ڈپلومیٹک پالیسی نہیں ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھے یا کہ حکومت نے بہت اچھا معاملے کو ہینڈل کیا, لیکن جو بھی وہاں پہ سے دھمکیاں آ رہی ہیں بھارت کی طرف سے, ہم اس کو ایفیکٹولی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد, میں نہیں سمجھتا کہ جنگ کا خطرہ خدا کر ٹل جائے, لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہو کے دیکھیں. انڈیا الیکشن میں جا رہا ہے اور جس طریقے سے جو واقعات ہوئے ہیں, جس طریقے سے ہمارے پاک فضائیہ نے ان کا ایک جہاز گرا ہے اور پھر اس کا ایک پائلٹ کیپچر کیا, تو الیکشن موڈ میں مودی اس چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ برداشت کر سکے گا. مودی کے جو عزائم پہلے تھے مسلمانوں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو اب وہ کرٹیسزم کو دور کرنے کے لیے شاید کچھ نہ کچھ حرکت کرے. ہماری تو خواہش ہوگی ایسی چیز نہ ہو دونوں ملک کے درمیان ہو, لیکن سفارتی حوالے سے ہماری کمزوری ہوئی ہے. ہمیں اتنی جلدی, میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے فوراً ہی ابھی جو ہے وہ ان کے پائلٹ کو گرفتار نہیں کیا تھا کہ ہم واپس لینے کے چکروں میں تھے. ادھر جو ہے وہ مودی ہمارا فون نہیں اٹھانے کے چکر تھا. تو یہ سفارتی کی کمزوری ہے کہ جب آپ اس کو فون کر رہے ہیں اور وہ فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ میں نے 2-3 دفعہ کال کی اور ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے, تو یہ سفارتکاری کی ناکامی کہیں یا کمزوری کہیں وہ ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, کرٹیسزم تو بہت ہوتی ہے جب ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ, یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پولیٹیکل کرٹیسائز کر رہا ہوں, ایک امپورٹنٹ ایشو ہو رہا ہے جہاں پر پارلیمانی لیڈروں کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور سارے پاکستان ایک جگہ پہ جمع ہے, اس میں وزیر اعظم صاحب غائب ہوں ایک ایسی امپورٹنٹ ایشو پہ, تو یہ بہت غلط میسج گیا ہے دنیا میں کہ ساری پاکستان کی جو ہے سیاسی اور عسکری قیادت اکٹھی تھی لیکن وزیر اعظم صاحب اس میں نہیں تھے. تو یہ بہت ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے بھارتی قیادت سے نریندر مودی سے؟